مغلیہ سلطنت جب بھی ہندوستان کی تاریخ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ نام ضرور آتا ہے۔ ایک ایسی سلطنت جس نے 300 سال سے بھی زیادہ برصغیر پر حکومت کی اور اس کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لیکن جب بھی مغلوں کی بات ہوتی ہے تو تصویر کے دو رخ سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں عظیم معمار مانتے ہیں جنہوں نے تاج محل اور لال قلعہ جیسے شاہکار بنائے، تو دوسری طرف کچھ انہیں ظالم حملاور سمجھتے ہیں۔ آخر سچائی کیا ہے؟ تو چلیے اس پیچیدہ تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور 300 سال سے بھی لمبے اس سفر کو اگلے چند منٹوں میں سمیٹتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 16ویں صدی کے ہندوستان سے۔ اس وقت کا ہندوستان آج جیسا متحدہ ملک نہیں تھا، بلکہ کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ دہلی پر حکومت تو تھی لودھی سلطنت کی، لیکن سلطان ابراہیم لودھی کی پوزیشن سچ پوچھیں تو بہت کمزور تھی۔ وہ اپنے ہی امیروں اور گورنروں میں مقبول نہیں تھا، اور اس کے اپنے رشتہ دار جیسے دولت خان لودھی اس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اور یہیں پر تاریخ ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت خود ہندوستان کے اندر سے ملی تھی۔ میواڑ کے رانا سانگا سمیت کئی امیروں نے اسے بلایا۔ ان سب کا خیال تھا کہ بابر آئے گا، لودھی کو ہرائے گا، لوٹ مار کرے گا اور واپس چلا جائے گا۔ لیکن بابر، جس کی رگوں میں تیمور اور چنگیز خان جیسے فاتحین کا خون دوڑ رہا تھا، وہ صرف لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنی سلطنت کو پھیلانے کا تھا۔ تو 1526 میں پانی پت کا میدان سجا، اور جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو فرق زمین آسمان کا تھا۔ ایک طرف بابر کے صرف 12,000 سپاہی، دوسری طرف ابراہیم لودھی کی 1,00,000 سے بھی بڑی فوج اور ہزاروں جنگی ہاتھی۔ یعنی کاغذ پر تو یہ ایک ناممکن لڑائی تھی۔ لیکن بابر کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو لودھی کے پاس نہیں تھی: جدید ٹیکنالوجی، یعنی توپیں اور ایک بہترین جنگی منصوبہ۔ اس نے اپنی فوج کی حفاظت کے لیے خندقیں کھدوائیں، بیل گاڑیوں کو ایک ساتھ باندھ کر ایک دیوار سی بنا دی اور ان کے پیچھے اپنی توپیں چھپا دیں۔ اور جب لودھی کی فوج نے حملہ کیا تو توپوں کی گنگرج نے وہ کام کیا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ ان ہاتھیوں نے، جو لودھی کی فوج کی سب سے بڑی طاقت تھے، اس آواز سے بدحواس ہو کر پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور اپنی ہی فوج کو کچل ڈالا۔ یوں لودھی کی سب سے بڑی طاقت ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی، اور اسی ایک جنگ نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ بابر نے سلطنت کی بنیاد تو رکھ دی، لیکن ایک فتح کو ایک مضبوط اور دیرپا سلطنت میں بدلنے کا کام کیا اس کے پوتے جلال الدین محمد اکبر نے۔ اکبر کو ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ ہندوستان جیسے متنوع ملک پر صرف تلوار کے زور پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اس نے راجپوتوں جیسے طاقتور دشمنوں سے لڑنے کے بجائے ان سے رشتے جوڑے۔ اس نے غیر مسلموں پر لگنے والا جزیہ ٹیکس ختم کر دیا اور سلطنت کو چلانے کے لیے جدید انتظامی اصلاحات کیں۔ اور یہاں ایک اور بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ ہندوستان کے شاید سب سے عظیم بادشاہوں میں سے ایک اکبر خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے علم اور قابلیت کی قدر کی اور اسی لیے اپنے ارد گرد 9 رتن یعنی 9 سب سے ذہین مشیروں کی ایک ٹیم جمع کی، جس میں ہر مذہب اور شعبے کے ماہرین شامل تھے۔ اکبر کے بعد شاہ جہاں کے دور میں سلطنت نے فن تعمیر میں تو کمال حاصل کیا۔ تاج محل اسی دور کی یادگار ہے۔ لیکن اس کے بعد اورنگزیب کا دور آیا، جو تاریخ کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور متنازع باب ہے۔ اکبر اور اورنگزیب کی پالیسیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 180 ڈگری کا فرق تھا۔ جہاں اکبر کا راستہ جوڑنے اور رواداری کا تھا، وہیں اورنگزیب نے سلطنت کو پھیلانے اور سخت اسلامی قوانین نافذ کرنے پر زور دیا۔ اس نے اکبر کی کئی پالیسیوں کو الٹ دیا، جزیہ ٹیکس دوبارہ لگا دیا اور اپنی حکومت کا بڑا حصہ دکن کی نہ ختم ہونے والی جنگوں میں گزار دیا۔ اور یہی اورنگزیب کے دور کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف سلطنت اتنی بڑی ہو گئی جتنی پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن دوسری طرف وہ اندر سے اتنی ہی کھوکھلل اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ان لمبی جنگوں نے شاہی خزانہ بالکل خالی کر دیا تھا اور پورے ملک میں بغاوتیں شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، اورنگزیب پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے اقتدار کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیا۔ یہ بات سچ ہے؟ لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تخت و تاج کے لیے یہ خونی لڑائیاں اس دور کا ایک کڑوا سچ تھیں۔
یہ صرف مغلوں تک محدود نہیں تھا، اس سے صدیوں پہلے اشوک اعظم کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے 99 بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ یہ طاقت کی جنگ تھی، مذہب کی نہیں۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ مغلوں نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا؟ ان کی میراث بھی ان کی تاریخ کی طرح بہت وسیع اور پیچیدہ ہے۔ یہ سفر 1526 میں بابر کے پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے، اکبر کے دور میں اپنے عروج کو چھوتا ہے، 1707 میں اورنگزیب کی موت کے ساتھ ہی اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آخرکار 1857 میں یہ عظیم سلطنت باقاعدہ طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں اگر ہم اس پوری تاریخ کا نچوڑ نکالیں تو وہ ایک جملے میں آ جاتا ہے، یہ ساری جدوجہد، یہ جنگیں، یہ اتحاد، یہ سیاست اور سلطنت کے لیے تھے، یعنی پالیٹکس اور پاور کے لیے، صرف مذہب کے لیے نہیں۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے کہ جب تاریخ ایک ہی ہے تو اس کو بیان کرنے والی کہانیاں اتنی الگ الگ کیوں ہیں؟ کوئی انہیں عظیم معمار کہتا ہے، کوئی ظالم حملہ آور۔ شاید سچائی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں ہے، اور یہ سوال ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم آج اپنے ماضی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔